अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत साजी के हवाले से और वादी पंजशेर के हवाले से अपडेट करता चलूं कि एक तो तालिबान ने हुकूमत साजी का जो अमल है वो अगले हफ्ते तक मौखर कर दिया है। तालिबान के जो मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जो मीडिया टॉक मैंने सुनी है सुहेल शाहीन की और मुख्तलिफ लोगों की, उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जिसमें अगले हफ्ते तक जो है तालिबान ने हुकूमत साजी का अमल मौखर कर दिया है। मसाइल क्या है, वजह क्या है, वो बताऊंगा। और इसके अलावा तालिबान ने वादी पंजशेर का कंट्रोल संभाल लिया है। वैसे तो ये मुतज़ाद इतलात आ रही है, वादी पंजशेर के जो जंगजू हैं उनकी तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि तालिबान ने अभी कंट्रोल नहीं संभाला और तालिबान के साथ जो मज़ाहमत है उनकी तरफ से वो जारी है। तालिबान ने कोशिशें की हैं मुख्तलिफ साइडों से हमला करने की, लेकिन वो हमले जो हैं पसपा किए हैं। ये इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन अफगानिस्तान में जो मौजूद हैं जर्नलिस्ट, जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद है काबुल में, जो अफगानी सहाफ़ी हैं, मैंने उनको भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर सुना है, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तालिबान ने वादी पंजशेर का कंट्रोल संभाल लिया है। तो व्यूअर्स, वादी पंजशेर के हवाले से पहले बताऊंगा, फिर हुकूमत साजी पे आता हूँ, वजह भी बताता हूँ। वादी पंजशेर जिसको नाकाबिल तस्खीर समझा जाता है, और ये अभी हुकूमत साजी में कोई रुकावट वादी पंजशेर नहीं है। हुकूमत साजी में जो रुकावट थी, पहले तो अमेरिकन थे और तालिबान ने ये ऐलान किया था कि जब तक एक भी अमेरिकी अफगानिस्तान में मौजूद होगा, काबुल में मौजूद होगा, तो हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। तालिबान ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, कोई शर्त नहीं रखी थी कि जब तक वादी पंजशेर जो है फतह नहीं करेंगे तब तक हुकूमत नहीं बनाएंगे, या इस तरह की कोई बात नहीं की थी। लेकिन वादी पंजशेर के जो लोग हैं, उनके जो लड़ाकू हैं, जंगजू हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़ा हिस्सा हुकूमत में मांग रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हुए हैं। तालिबान ने बहुत कोशिश की, उलमा का डेलीगेशन भेजा, हामिद करजई ने भी कोशिश की, अब्दुल्ला ने कोशिश की, मुख्तलिफ जो वफूद हैं वो भेजे गए वादी पंजशेर के जंगजुओं के पास, अहमद मसूद के पास, लेकिन सारे मुज़ाकरात नाकाम हुए। और मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह जो है वो हुकूमत साजी में बड़ा हिस्सा 30% कहा जा रहा है कि वो मांग रहे हैं, और उसमें भी बड़े अहम ओहदे जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से तालिबान के साथ उनके जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हुए हैं। वादी पंजशेर के हवाले से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, मुख्तलिफ मीडिया, मुख्तलिफ ममालिक का मीडिया जो है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स कर रहा है। कुछ कहते हैं कि तालिबान ने कंट्रोल नहीं संभाला, कुछ कहते हैं, ज़्यादातर इतलात यही आ रही है कि तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया है। लेकिन सवालात फिर ये उठते हैं कि तालिबान ने अगर कंट्रोल संभाल लिया है तो अहमद मसूद का क्या बना? क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या वो भाग गए हैं वादी पंजशेर छोड़कर, या वो मारे गए हैं? मतलब कोई इतला उसके बारे में अभी तक कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। अमरुल्लाह सालेह के लिए जो नायब सदर थे अशरफ गनी के साथ, जो अपने आप को अभी कायम मकाम सदर डिक्लेयर कर रही हैं, तो उनके लिए भी मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो ताजिकिस्तान भाग गए हैं, निकल गए हैं, और कुछ मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो वादी पंजशेर में ही हैं। और उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की है, ये जाहिर करने की कोशिश की है कि वो वादी पंजशेर में मौजूद हैं और वो अपने जंगजुओं के साथ मज़ाहमत कर रही हैं तालिबान की। तो तालिबान के हवाले से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि तालिबान भी वहाँ पे बहुत सारी जानें ज़ाया हुई हैं, लेकिन मज़ाहमत इसमें कोई शक नहीं है वादी पंजशेर में जारी थी। कई दिनों से मुज़ाकरात की भी कोशिश की जा रही थी और लड़ाई भी चल रही थी, लेकिन अब ज्यादातर मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया है और वादी पंजशेर जिसको नाकाबिल तस्खीर समझा जाता है
وہ اب طالبان کے کنٹرول میں آ گئی ہے، لیکن طالبان نے کلیم کیا ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری طالبان کی جانب سے بھی بہت سارے دعوے آئے۔ سراج الدین حقانی نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ احمد مسعود اور وادی پنشیر کے جو لوگ ہیں انہوں نے طالبان کی بیعت کر لی ہے اور انہوں نے طالبان کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ اس طرح کے بھی دعوے آئے تھے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا طالبان کو، اور انہوں نے مزاحمت شروع کر دی ہے طالبان کے خلاف۔ لیکن اب طالبان جو پورا افغانستان فتح کر چکے ہیں، وہ وادی پنشیر جس کو سوویت یونین فتح نہیں کر سکا تھا، 96 میں طالبان 96 کے دور میں فتح نہیں کر سکے تھے، تو اب طالبان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وادی پنشیر فتح کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، وہ ہم ایک دن میں فتح کر سکتے ہیں۔ 34 اضلاع ہیں وادی پنشیر کا جو صوبہ ہے، اس کے 34 اضلاع ہیں، اور طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ 34 کے 34 اضلاع پر جو ہے اب ہمارا کنٹرول ہے مکمل طور پر۔ لیکن جب احمد مسعود اور امر اللہ صالح اور وادی پنشیر کے جو بڑے عمائدین ہیں، لڑاکو ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے بارے میں جب تک چیزیں سامنے نہیں آتی کہ وہ کہاں چلے گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے وہ گرفتار ہو گئے، یا وہ ملک علاقہ چھوڑ کر جو ہے وادی چھوڑ کر نکل گئے ہیں، جب تک ان کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں آتی، اور تب تک ظاہر سوالات بہت سارے اٹھتے رہیں گے۔ تو طالبان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کو اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے، اور بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے، حکومت سازی کا عمل۔ معیشت کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں وہاں پہ۔ 15 اگست سے آج 4 ستمبر ہو گئی ہے، تو یہ 19-20 دن جو ہیں، 20 دن سے ظاہر ہے دہاڑی دار جو لوگ تھے وہ ظاہر دہاڑی ان کی نہیں لگ رہی، تو وہ ان کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ افغانستان میں حکومت ابھی تک قائم نہیں ہوئی، طالبان کوئی ڈیٹ دینے کی پوزیشن میں ابھی تک دکھائی نہیں دے رہے۔ میں سن رہا تھا سہیل شاہین کو 24 چینل پر، تو اس پہ بھی انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ ہم کوئی تاریخ نہیں دے سکتے، لیکن جلد کوشش کی جائے گی کہ حکومت جو ہے وہ عمل میں آ جائے اور حکومت تشکیل ہو جائے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو ضروری اور امپارٹنٹ کرنا چاہوں گا کہ جو جامع حکومت کا جو تصور ہے، یا جو کہا جا رہا ہے کہ ایک جامع حکومت بنائی جائے گی جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے گا، ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ بھی طالبان کی جانب سے آ رہا ہے کہ جو پچھلی حکومتوں میں 20 سالوں میں جو لوگ رہے ہیں ان کو شامل نہیں کیا جائے گا نئی حکومت میں، یعنی اور پھر تیسری طرف ان کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، حامد کرزئی کے ساتھ، عبداللہ کے ساتھ، حکمت یار کے ساتھ، گلبدین حکمت یار کے ساتھ، ان کے ساتھ مذاکرات بھی طالبان کرتے رہے ہیں۔ تو کس بات پر مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اور اب یہ رائے سامنے آ رہی ہے کہ طالبان جو جامع حکومت کی بات کر رہے ہیں، وہ جامع حکومت کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کے اندر ہی جو ازبک، تاجک، ہزارہ مختلف جو ٹرائبز ہیں جن کا طالبان کے ساتھ ہی تعلق ہے، ان کو شامل کیا جائے گا، نہ کہ حامد کرزئی، عبداللہ یا ماضی کی جو حکومتوں کا حصہ رہے ہیں لوگ، ان کو شامل کرنے کا پلان نہیں ہے۔ یہ اب وضاحتیں آنے لگی ہیں، اور طالبان کے لیے جن لوگوں نے طالبان کے انٹرویوز کیے ہیں، ملاقاتیں کی ہیں صحافی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ طالبان کے فی الحال دور تک یہ سوچ نہیں ہے کہ ماضی کی حکومتوں میں شامل لوگوں کو یا حامد کرزئی اور عبداللہ اور ان لوگوں کو شامل کیا جائے۔ طالبان کا جامع حکومت کا پلان مقصد یہ ہے کہ تمام وہ طالبان کے لوگ جو طالبان کے ہی ہیں لیکن الگ الگ ٹرائبز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تاکہ نمائندگی ہر صوبے کو، ہر علاقے کو، ہر قبیلے کو نمائندگی مل جائے، ماضی کی حکومتوں کے لوگوں کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ تو اور ایک بڑا چیلنج طالبان کو ایک تو حکومت سازی کا ہے،
ابھی تک طالبان نے حکومت اسی لیے نہیں بنا سکے، اناؤنس نہیں کر سکے، کیونکہ جو حصے داری ہے حکومت میں کہ مین عہدے جو ہیں، وزارتیں جو ہیں، وہ کن کن لوگوں کو دی جائیں۔ اب ظاہر ایک بڑا چیلنج ہے جب افغانستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، اسٹیبلش کرنا، امن قائم کرنا، استحکام لانا، معیشت کو سہارا دینا۔ اب اس کے لیے تو ایکسپرٹس بھی تو چاہیے نا، تجربہ بھی تو چاہیے نا۔ ابھی جو فرض کریں طالبان نے مرکزی بینک کا جو گورنر مقرر کیا ہے، اب ظاہر ہے ان کا تجربہ بھی، بینکاری میں کوئی تجربہ اتنا نہیں ہے، تو بینکنگ میں بھی بڑے مسائل وہاں پر بتائے جا رہے ہیں، اور اب ظاہر ہے ایکسپرٹس کی تلاش بھی ہے۔ ایئرپورٹ ابھی اس طرح فنکشنل نہیں ہو سکا ہے جس طرح طالبان مطلب روٹین جس طرح ہوتی ہے۔ قطر کا ایک ایکسپرٹس جو ہیں قطر نے بھیجے ہیں ایئرپورٹ کو آپریشنل بنانے کے لیے، یعنی آپریشن جاری رکھنے کے لیے۔ مختلف ممالک کے ساتھ بھی طالبان کے رابطے تو چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک نہ حکومت بن سکی ہے اور نہ معیشت کے حوالے سے کوئی پلان ہے۔ عالمی ادارے جو ہیں، ورلڈ بینک، IMF وغیرہ، وہ طالبان کی فنڈنگ بند کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، فی الحال کوئی فنڈ نہ دینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ UAE نے امداد شروع کر دی ہے، ایک جو ہے جہاز بھیجا ہے راشن کا، اشیاء خوردونوش کا۔ تو افغانستان میں ظاہر ہے اسلامی ممالک کے حوالے سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان کی فی الحال جتنا ہو سکے گا وہ اپنی مدد تو کریں گے، لیکن عالمی ادارے، یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ، یہ ممالک ابھی تک طالبان کی کوئی سپورٹ کرنے کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کر رہے، طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کر رہے۔ روابط ان کے جاری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی رابطے جاری رکھیں گے جب تک طالبان کمٹمنٹ جو ہم کی گئی ہیں عالمی برادری کے ساتھ، عالمی قوتوں کے ساتھ، وہ جب تک طالبان پوری نہیں کرتے تب تک طالبان کو نہ تسلیم کیا جائے گا اور نہ طالبان کی کوئی امداد یا فنڈنگ کی جائے گی۔ ہاں، البتہ افغانی عوام کی حمایت جاری رکھی جائے گی، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے طالبان کے سامنے، عالمی برادری کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنا، معیشت کو سہارا دینا، افغانستان میں استحکام، اسٹیبلٹی اور جو امن و امان ہے وہ قائم کرنا، حکومت سازی اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام گروپس کو، تمام قبائل کو نمائندگی دینا، اور ایکسپرٹس جو ہے کو متعلقہ جو وزارتیں ہیں یا جو مرکزی عہدے ہیں وہ ان میں ایکسپرٹس کو لانا، یہ ساری چیزیں طالبان کی شورا جو ہے اس نے تو 3 دن تک یہ مشاورت کی ہے، یقیناً اس پہ غور و خوض کیا گیا ہے، لیکن ابھی فی الحال آج جمعہ گزر گیا تو جمعے کا کہا جا رہا تھا کہ جمعے تک یہ ہو سکتا ہے طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی، لیکن جمعہ بھی گزر گیا، طالبان کی حکومت قائم نہیں ہو سکی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ مزید کچھ دنوں کے لیے، یعنی 4-5 دن آگے لگ سکتے ہیں کم از کم بھی، تو اگلے ہفتے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تک مؤخر کر دیا گیا ہے، اور مشاورت کا جو سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔